سرکار غوث اعظم کے یہاں بڑے بڑے لوگ آتے تھے، بڑے بڑے لوگ، کتنے بڑے بڑے لوگ۔ ایک مرتبہ غوث پاک بہت خوش تھے تو کسی نے کہا آج بہت خوش ہیں، فرمایا میرا ایک مرید ہے، وہ بیت المقدس میں ایک قدم پر چل کر کے میرے پاس آیا توبہ کرنے کے لیے۔ جہاں توبہ کرنے کے لیے اتنا بڑا آدمی آتا ہو ایک قدم میں چل کر، بیت المقدس سے ایک قدم میں چل کر جو بغداد آئے، وہ غوث پاک کے ہاتھ میں توبہ کرنے کے لیے تائب ہونے والا ایسا ہے تو توبہ کرانے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں سرکار غوث اعظم۔ اسی لیے غوث پاک فرماتے تھے کسی پر مجھ کو قیاس نہ کرنا، مجھے کسی پر قیاس نہ کرنا، میرے اور تمہارے درمیان زمین اور آسمان سے بڑھ کر فاصلے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی میری طرح نہیں ہے، یہ سرکار غوث پاک کی شان ہے۔ بہرحال ان کے دربار میں بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صالحین آتے تھے۔ ان کے یہاں ایک شخص تھے اور ان کو غوث پاک نے ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ جو مہمان آیا کریں ان کو پانی بھر کے لوٹے میں وضو کے لیے دیا کریں، اور چند سال تک وہ رہے، بلکہ بعض بزرگوں نے لکھا 40 سال تک رہے۔ ایک دن دماغ میں کچھ وسوسہ آ گیا کہ 40 سال سے چوکھٹ پہ بٹھا رکھا ہے، خدمت لیتے پانی بھروانے کی لوٹوں میں، مرشد نے کیا دیا؟ یہ بات میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ کبھی یہ مت سوچنا مرشد نے کیا دیا۔ میں نے کہا کہ مرشد نے دامن دیا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن بہرحال خیال آ ہی جاتا ہے، پھر اس شیطان تو شیطان لگا ہی رہتا ہے۔ شیطان سب برداشت کرتا ہے، اللہ والوں کی دوستی برداشت نہیں کرتا، اور بالخصوص سرکار قادریت سے نسبت برداشت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں غوث پاک کے جلوے ہوں پھر وہاں شیطان الٹے پیر بھاگتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے ٹکڑا تیرا۔ اللہ اکبر! خیال آیا، آنا تھا خیال، تو اس دن اتفاق سے 2 ابدال آئے ہوئے تھے غوث پاک سے ملنے کے لیے۔ ان دونوں ابدالوں کو دیکھا، نورانی چہرے۔ ابدال کون؟ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی اپنے رسالہ اجابت الغوث میں لکھتے ہیں کہ یہ ابدال کون لوگ ہوتے ہیں؟ ابدال، انہوں نے حدیثیں لکھی کہ ابدال یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے صدقے میں بارش برستی ہے، جن کے صدقے میں اناج اگتا ہے، جن کے صدقے میں پانی برستا ہے، جن کے صدقے میں مصیبتیں ٹلتی، یہ ابدال لوگ ہیں۔ وہ 2 ابدال ملنے آئے تھے سرکار غوث پاک سے۔ اور یاد رکھنا ولی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں لیکن ہر زمانے میں ابدال صرف 40 ہوتے ہیں، یعنی وہ محدود کوانٹٹی ہوتی ہے، صرف 40 ابدال ہوتے ہیں، اور وہ لوگ زمین پہ گھومتے رہتے ہیں، لوگوں کی نظر سے اکثر پوشیدہ رہتے ہیں، بہت کم نظر آتے ہیں۔ اور اللہ اکبر! یہ بھی بتا دوں آپ کو، اب سن لے، ابدال ایسے ہوتے ہیں لیکن وہاں غوث پاک کی یہاں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ غوث پاک کے ایک مرید شیخ علی ابن ہیتی آئے اور کہنے لگے حضور دروازے پہ ایک آدمی پڑا ہوا ہے اور وہ معافی مانگ رہا ہے، کہتا ہے کہ حضرت سے کہہ دو کہ مجھے معاف کر دیں، حضور معاف کر دیجئے۔ تو غوث پاک نے کہا جاؤ معاف کیا۔ جب کہا معاف کیا تو جیسے گئے کہ تمہیں معاف کیا، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا ہواؤں میں اڑنے لگا۔ شیخ علی ابن ہیتی نے کہا رے یہ تو ہواؤں میں اڑ رہا ہے، واپس آگے کہا سرکار وہ تو ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ مرشد نے مسکرا کر فرمایا علی ہیتی جانتے ہو کون ہے؟ وہ ابدال تھا، ابدال، وہ بغداد سے ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہا تھا اور اس کے ذہن میں خیال آیا کہ بغداد میں میرے جیسا کوئی ولی ہے۔ اتنا خیال آنا تھا کہ میں نے دروازے کی چوکھٹ پہ اس کو پٹک دیا، اور اس کے بعد جب اس کی توبہ قبول ہوئی تو تب وہ جا کر کے اڑنے لگا۔ ابدال لوگ مرشد غوث پاک کے مدرسے کی آنگن میں جھاڑو دیا کرتے تھے۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، کوئی مبالغہ نہیں۔ آپ زبدۃ الآثار صرف شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اٹھا کر کے کتاب پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے، بہجت الاسرار اٹھا کر پڑھ لیں، علامہ عبداللہ امام یافعی کی کتاب اٹھا کر کے پڑھ لیں، آپ علامہ عبدالرحمن جامی کی کتاب پڑھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، سرکار غوث پاک کی شان میں معمولی لوگوں نے نہیں لکھا، صرف شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے 3 کتابیں حضور غوث پاک کی شان میں لکھی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ غوث پاک کو تمہارا 2 ابدال ملنے کے لیے آ گئے، ملاقات کے لیے آئے، انہوں نے دیکھا، پسند آ گئے، چہرہ دیکھا تو کہا کہ یار مرشد نے کیا دیا؟ ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ وہ ابدال تھے۔ اب وہ ابدال لوگ ایسے ہوتے ہیں
دوست و دشمن سب سے پیار کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابدالیت کا مرتبہ کثرت عبادت سے نہیں ملتا لوگوں کو، بلکہ جو اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں، دلوں کی صفائی کی وجہ سے، بھوکے رہنے کی وجہ سے، اور راتوں کو جگنے کی وجہ سے، اور دوست اور دشمن سے یکساں پیار کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو یہ مرتبہ عطا کرتا ہے ابدالیت کا۔ تو پھر وہ آئے تو کہا چلنا چاہتا تھا، چلو ٹھیک ہے چلو۔ اب چلے وہاں، اب غوث پاک کے یہاں قادری دسترخوان ایک سے ایک نعمتیں کھاتے تھے۔ جب چل پڑے مرشد سے اجازت لیے بغیر تو رستے میں بھوک لگی، کہا مجھے بھوک لگی ہے، کہا ہم لوگ ایسے بار بار کھانے والے لوگ نہیں ہیں، 24 گھنٹے میں ایک ہی بار کھاتے ہیں، ٹھیک اگر جانا تو واپس جاؤ۔ اب تو مرشد کی چوکٹ سے نکل گئے تھے، واپس جائیں کیسے، کس منہ سے جائیں؟ تو کہا نہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ 24 گھنٹے ہوئے تو ایک ابدال نے، بلکہ ابدال کے ایک بدل، بلکہ ورنہ یہ ایسے ہی ہو جائے گا کہ ایک اشعار پڑھ دوں تو ایک اشعار نہیں ہوتا، وہ تو ایک ہی شعر ہوتا ہے، تو ویسی لیکن بہرحال عرف میں بولتے ہیں تو میں تھوڑا سا جسارت کر رہا ہوں علماء سے معذرت کرتے ہوئے کہ ایک بدل نے جو ہے وہ اب ابدال، ہاں بدل کی جمع ابدال ہے نا، اسی لیے تو تھوڑا سا ہمارے علماء کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو جائے کہ بھئی گفتگو کیا ہوئی اور کون آ گیا۔ ویسے میں کچھ ہوں نہیں، اپنے علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا، اپنے بزرگوں کی دعائیں لینے والا، اپنا کوئی مبلغ علم نہیں، اپنی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہے، جو کچھ ہے مرشد غوث پاک کی خیرات ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ اپنا تعارف اتنا ہی ہے بس، اتنا کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ 24 گھنٹے کے بعد ایک بدل نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے دعا کیے، دعا کے بعد 3 کٹورے پیالے اور 3 روٹیاں ظاہر ہوئی، ایک ایک روٹی ایک ایک پیالہ تقسیم کیا۔ پھر دوسرے 24 گھنٹے گزرے، ظاہر سی بات ہے غیبی طور پہ کھانا آیا تو بڑا مزہ آیا۔ پھر دوسرے 24 گھنٹے گزرے اور دوسرے بدل نے مصلی بچھایا اور انہوں نے دعا کی۔ پھر تیسرے 24 گھنٹے گزرے تو انہوں نے کہا بابا اب آپ کی باری ہے، ہم دو دعا کر چکے، اب آپ کی باری ہے۔ انہوں نے کہا اے بزرگوں، اے اللہ والو، میں تو ایک سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، میں نے کوئی دعا کیا کرنا اور کیا کرنا، بلکہ آج تک تو مجھے اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی، خیرات ملتی رہی مرشد کی، اسی پہ پلتا رہا، لیکن بہرحال میں یہ کوئی پیالہ والا نہیں منگا سکوں گا۔ دونوں ابدال نے کہا یا تو دعا کیجئے یا تو پھر بھوکے رہیے اپنی باری میں، پھر جب ہماری باری آئیں گی تب ہم دعا کریں گے۔ اب بھوک تو برداشت تھی نہیں تو انہوں نے سوچا یہی کہ کہنے والے کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، انہوں نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی۔ آج جب انہوں نے دعا کی بابا نے، جن کو میں اپنے لب و لہجے میں عوام کو سمجھانے کے لیے، چونکہ وہ پانی بھر کے دیتے تھے لوٹے میں وضو کے لیے تو میں ان کو لوٹے والا بابا کہہ دیتا ہوں، تو لوٹے والے بابا نے دعا کیا تو اس دن انہوں نے دعا کی تھی تو 3 پیالے 3 روٹیاں، ایک روٹی ایک پیالہ، ایک روٹی ایک پیالہ، ایک روٹی ایک پیالہ، انہوں نے دعا کی تو 6 پیالے اور 6 روٹیاں آئی اور پھر 2 تقسیم ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ان دونوں ابدالوں نے کہا واجی جناب آپ تو کہتے تھے ہم کچھ بھی نہیں ہے اور آپ نے دعا کی تو آپ کی دعا پر 2 روٹیاں 2 پیالے آئے، کون ہے آپ؟ کہا وہ مت پوچھو کون ہوں، لیکن قصہ تمام ہوتا ہے، میں نے تو بس دعا کر دی اور ہو گیا کام، لیکن تم لوگ جو ہو جب تم نماز پڑھ کے دعا کرتے ہو تو تمہیں جو روٹی اور پیالہ ملتا ہے کھانا تو کیسے دعا کرتے ہو؟ تب ان دونوں نے کہا بابا جب ہم لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے 24 گھنٹے کے بعد اور پھر دعا کرتے تو کہتے مولا وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی چوکھٹ پر وہ جو لوٹے والا بابا بیٹھا ہے اس کے صدقے میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دے، تو اللہ اس کے صدقے میں ہمارے لیے انتظام کر دیتا ہے۔ تب انہوں نے دامن چاک کر کے کہا کہ میں نادان تھا، سوچتا تھا مرشد نے کیا دیا، ارے میرے وسیلے سے ابدال دعا کرے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اب سنیوں پہچانو جس کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا لوٹے والے بابا کا مقام یہ ہے کہ ابدال ان کے وسیلے سے دعا کرے تو ان کے خاندان اور ان کی اولاد کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور جب ان کی شان کا یہ عالم ہے تو خود غوث اعظم کی شان کا عالم